میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان لوگوں کے لیے آمنوا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمانا ایمان لے آئے ہیں الناس یہ لوگ، اور ان لوگوں سے مراد جماعت صحابہ کرام کی ہے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ فرمایا جس انداز کے ساتھ یہ مہاجرین اور انصار صحابہ نے محبوب کے قدموں پہ سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، جیسے یہ حضور کے غلام ہو گئے ہیں، تم جو کہتے ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا تم جو کہتے ہو کہ ہم بھی اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، تو فرمایا اگر ماننا ہے تو پھر ان کی طرح مانو جیسے صحابہ کرام مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات انہیں کہی گئی، گویا یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا کہ ان لوگوں کی طرف مانو، طرح مانو جیسے یہ مان رہے ہیں، گویا اللہ کی نظر میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ایک ہوتی ہے بت پرستی، بندہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، بت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، بندہ کسی شخصیت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بت پرستی سے زیادہ یہ جو شخصیت پرستی ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا کوئی دماغ نہیں ہوتا، وہ تو عقل سے خالی ہوتا ہے، اور انسان کا دماغ ہوتا ہے، اسے عقل اور شعور ملا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اسے اس انداز کے ساتھ پوجنے لگ پڑے تو اسے تو فرعون بنتے ہوئے وقت ہی نہیں لگتا، یہ بہت جلد فرعون بن جاتا ہے۔ تو شخصیت پرستی کی اجازت انسان میں اسلام کے اندر قطعاً نہیں ہے، شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے، لیکن شخصیات سے محبت کرنا، شخصیات سے پیار کرنا، شخصیات کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا بندے یہ جو سچے لوگوں کی جماعت ہے نا تو بھی ان کے ساتھ مل کے رہا کر۔ پھر ایک مقام پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اگر تو نے رکوع کرنا ہے، اگر تو نے نماز پڑھنی ہے تو اکیلے نماز نہ پڑھا کرو، فرمایا جو یہ رکوع کرنے والے ہیں نا جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، تم بھی جماعت کے ساتھ مل جاؤ، فرمایا تمہیں بھی وہ جماعت کے سارے فیض و برکات اور سارے ثواب تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا جو بندہ ان کی سنگت میں آ گیا نا، فرمایا وہ بڑے انعام والا بندہ ہو گیا ہے، ان کی سنگت بڑی اچھی اور پیاری سنگت ہے۔ گویا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ مل کے رہنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، آقا نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے روز بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت اور پیار کرتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی نا تو عرض کی اگر حضور بندہ ایسے بندے سے پیار کرے جس بندے جیسے عمل ہی نہیں کر سکتا، کہ اس کے عمل بہت بڑے ہیں، یہ بندہ بہت چھوٹا ہے، اس کے عمل بہت چھوٹے ہیں، فرمایا اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اس کے درجے کے اندر اسے بھی داخل فرما دے۔ تو گویا بندہ اگر نبیوں سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز وہ عزتیں بندے کو عطا کر دے گا جو نبوت کا فیض ہوگا، اس نبی کی محبت کا فیض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا کر دے گا کہ قیامت کے روز پھر لوگ رشک کریں گے کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو کیسی عزت عطا کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیں دو چیزیں ہی عطا فرمائی ہیں،
ایک شخصیت عطا کی ہے اور ایک اس کے ساتھ تعلیمات عطا کی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے ہمارے پاس، اور قرآن حضور کی تعلیم ہے. قرآن دیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور اپنا محبوب عطا کیا ہے محبت اور پیار کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ دیکھیں. حضور نے فرمایا جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسین سے محبت کی فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی. ایک مقام پہ فرمایا من احب اصحابی، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے فرمایا اس نے مجھے سے محبت کی. تو یہ جو شخصیات ہیں ان سے جو محبت اور پیار کا حکم دیا گیا ہے یہ قرآن کی روح ہے، قرآنی تعلیمات کی روح ہے کہ بندہ شخصیت سے محبت اور پیار بھی کرے، لیکن شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے ہمیں، اور اس بات کی طرف کسی صورت نہیں جانا چاہیے. بھائی جی قبر تو اللہ کے محبوب نبی کی بھی ہو نا، اسے بھی سجدہ کرنا حرام ہے. چاہے جائے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، تو میاں جب حضور کی قبر کو سجدہ حرام ہے تو پھر کسی کی قبر کیا معنی رکھتی ہے. لیکن جہاں پہ ادب ہے، احترام ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، قبروں کا ادب کرنا چاہیے. اتنا ادب کرنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا قبر کے اوپر قدم بھی نہ رکھنا، فرمایا اسے سرانہ بنا کے اس کے اوپر ٹیک بھی نہ لگا. ان باتوں سے منع کیا گیا ہے اور ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. گویا لوگوں کی اللہ کے دربار میں بڑی عزت ہے، اور ہمیں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب یہ بات ہوئی قالو، تو وہ کہنے لگے انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آما، جیسے کہ ایمان لے آئے ہیں، کما آمانا، جیسے ایمان لے آئے السفہاء. معاذ اللہ، اللہ بندوں کے ساتھ بندوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کی خباثت دیکھیں جن کا میرے اللہ نے نام لینا بھی اس مقام پہ گوارا نہیں کیا تھا. وَمِنَ النَّاسِ کہہ کے بات آگے چلا دی. تو انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ میرا اللہ جوڑنا چاہ رہا تھا کہ تم ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں بھی عزتیں عطا کر دوں گا، وہ کہنے لگے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب انہوں نے انہیں بے وقوف کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک وہی لوگ، ہم وہ، السفہاء، بے وقوف ہیں. فرمایا جنہیں میرے بندے بے وقوف لگتے ہیں نا وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود عقل سے پیدل ہیں، ان میں عقل اور شعور ہے ہی نہیں ہے، یہی بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا انہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے، بے وقوفی کا شعور بھی نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا، جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مومنوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. وَإِذَا، لیکن چال بات ایسے ہیں کہ اور جب خلو، الگ ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، حالانکہ وہ شیطان نہیں تھے، بیسک وہ بھی دو ٹانگوں کے اوپر چلنے والے انسان ہی تھے، لیکن کیونکہ وہ مشورے شیطانوں والے دیتے تھے، ان کے کام شیطانوں والے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انسان ہونے کے باوجود قرآن کے اندر جو سچی کتاب ہے اس سچی کتاب کے اندر انہیں انسان نہیں فرمایا. اس وجہ سے نہیں فرمایا کیونکہ ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا بول چال انسانیت کی صف سے نکل چکا ہوا تھا، شیطانیت کی صف میں داخل ہو چکا تھا. تو جو کردار کے اعتبار سے وہ شیطان ہو چکے تھے تو اللہ نے انہیں شیطان ہی فرما دیا. فرمایا جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالو، تو کہتے ہیں انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما، بے شک، نحن، ہم، مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے کہ ہم اللہ کے بندوں کا، حضور کے صحابہ کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ہی بندے ہیں، اور ہم اصل میں تمہاری پارٹی کے ہوتے ہیں، تمہیں لا کے خبریں وہاں سے سناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی، یستہزئ،
فرمایا وہ اپنی شان کے مطابق وہ جو مذاق کرتے ہیں نا، فرمایا انہیں ان کی سزا دیتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے بہم ان لوگوں کو، وَيَمُدُّهُمْ اور فرمایا انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ بھی میرے اللہ کی ایک شان ہے کہ بندے کو فعل فور نہیں پکڑتا، بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ نیکی کرنے والے کے لیے بھی میدان کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تیرے لیے کھلا میدان ہے، نیکیوں کی کثرت کر لے۔ اور اگر کوئی بندہ سرکشی پہ اتر آتا ہے اسے بھی مہلت ضرور دیتا ہے کہ مہلت ہے لوٹا، مہلت ہے لوٹا، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ لیکن اگر تو ادھر نہیں آنا چاہتا تو پھر میدان کھلا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، پھر ایک دن ہے کہ تجھے لوٹ کے میرے دربار کی طرف آنا ہے۔ فرمایا وہ ڈھیل دے دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی کے اندر، یا ماہون اور وہ اسی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں زندگی میں کبھی شیطانیت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی سرکشی والا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بغاوت نہیں کرنی چاہیے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ کے مقرب اور پیارے بندوں سے، نہ ہی کسی انسان سے کبھی سرکشی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ سرکشی کرنا یہ بھی میرے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو یقیناً جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرائی ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنا سر جھکا کے بھرا کرتی ہے پیمانہ، تو جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ اس کے پیمانے کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں نفاق سے اور منافقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ایمان کی دولت سے ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال فرمائے۔